ڈسکور پاکستان دیکھنے والے ہمارے تمام دل عزیز دوستوں کو السلام علیکم۔ تاریخ میں پاکستان کے سرحدوں کے علاقوں نے بڑی تہذیبوں، جنگ و ترقی، مذاہب اور اصلاحات کا مشاہدہ کیا۔ اس ویڈیو میں ہم یہاں موجود کچھ اہم واقعات کے بارے میں تیزی سے مشاہدہ کریں گے۔ خیال کیا جاتا ہے کہ جدید انسان پاکستان میں 7000 سے 8000 سال پہلے پہنچے، جو کہ دریائے سندھ کے دامن میں آباد ہوئے۔ کھیتی باڑی کا آغاز 7000 قبل مسیح کے قریب ہوا۔ لوگ زراعت اور بھیڑ بکریوں اور مویشیوں جیسے جانوروں کو پالنے کا کام کیا کرتے تھے۔ 4500 سال قبل مسیح تک یہاں زندگی اور زیادہ وسیع ہو چکی تھی۔ اس وقت کے ساتھ ساتھ وادی سندھ کی تہذیب میں اور تبدیلی ہو گئی تھی۔ قدیم تہذیبوں میں ایک وادی سندھ کی تہذیب کے ساتھ ساتھ قدیم مصری اور میسوپوٹیمی نئی تکنیک اور دھات کی میں ترقی کے لیے مشہور تھی۔ خیال کیا جاتا ہے کہ یہ پہلی تہذیب تھی جس نے بیل گاڑیوں کی شکل میں نقل و حمل کی اور کشتیوں کا بھی استعمال کیا۔ وسطی ایشیا، برصغیر پاک و ہند اور مشرقی ممالک اور دنیا بھر کے جوڑنے والے راستے جو وادی سندھ سے ہو کر گزرا کرتے تھے، اس نے دور دراز سے لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کیا۔ دوسری صدی قبل مسیح کے آغاز میں مسلسل خشک سالی کے ساتھ موسمیاتی تبدیلی وادی سندھ کی تہذیب کے شہری مراکز کو ترک ان کی آبادی چھوٹے چھوٹے دیہاتوں میں آباد ہوئی اور ہند آرائی قبائل کے ساتھ گھل مل گئی، جو ہجرت کر کے برصغیر پاک و ہند کے دوسرے علاقوں میں چلے گئے۔ ویدک دور 500 سے 1500 قبل مسیح جب ہند آرائی ہجرت کر کے وادی سندھ میں آباد ہوئے، ان کے ساتھ ساتھ ان کی مخصوص مذہبی روایات بھی آئیں جو مقامی ثقافت کے ساتھ گھل مل گئی۔ ابتدائی ویدک ثقافت ایک قبائلی چرواہی معاشرہ تھا جس کا مرکز وادی سندھ میں تھا، جو آج پاکستان میں موجود ہے۔ عرصے کے دوران ہندو مت کے قدیم ترین صحیفوں ویدوں کی تشکیل ہوئی۔ ویدک قبائل وادی سندھ میں رہے۔ 6 صدی قبل مسیح تک یہ قبائل ایک دوسرے کے ساتھ سفارہ ہونے لگے اور ممکنہ بیرونی یلغار کے خلاف کمزور تھے۔ اکمنیڈ سلطنت کا بادشاہ داریوش اول نے اس موقع کا فائدہ اٹھایا اور حملے کا منصوبہ بنایا۔ وادی سندھ کو اپنی سلطنت میں شامل کرنے کا یہ فارس حکومت کا ایک بڑا خواب تھا۔ اس سے پہلے کہ کسی اور کی دراندازی ہو، اس نے حملہ کیا کیونکہ دوسری سلطنتیں بھی وادی سندھ کی طاق میں موجود تھیں۔ 518 قبل مسیح میں داریوش اول نے اپنی فوج کی قیادت خیبر کے راستے سے کی، بالآخر سندھ میں بحر عرب کے ساحل تک پہنچ گیا۔ 1516 قبل مسیح تک فارس حکمران فارسی اور یونانی ذرائع سے 328 قبل مسیح میں سکندر اعظم اس وقت تک میسوڈونیا، فارس، مصر اور اکمنیڈ سلطنت کے بہت سے حکمرانوں اور علاقوں کو فتح کر چکا تھا۔ سکندر کی موت 323 قبل مسیح میں ہوئی۔ اس نے اپنے پیچھے یونان سے دریائے سندھ تک پھیلی ہوئی ایک وسیع و العریض سلطنت چھوڑی۔ سلطنت کو پیرڈیکس کے اختیار میں رکھا گیا اور علاقے سکندر کے جنرلوں میں تقسیم کیے گئے۔ جنرلوں کے اندرونی تنازعات کی وجہ سے چندر گپت اور اس کے برہمن کونسلر چانکیہ نے موریہ سلطنت کو وادی سندھ تک پھیلانے کا موقع دیا۔ 325 قبل مسیح سے 303 قبل مسیح کے درمیان موریہ سلطنت نے آج کا پاکستان اور اس سے آگے آج کے افغانستان تک کو اپنی سلطنت میں شامل کر لیا۔ تقریباً 180 قبل مسیح میں موریہ سلطنت کا خاتمے کے بعد بہت سے یونانیوں نے سلطنت کے اس حصے میں قیام کیا، برادریاں بنائیں جو کہ آج کے افغانستان میں پنجشیر اور دیگر علاقوں پر اور پاکستان کے صوبہ پنجاب کے بہت سے علاقوں پر محیط تھے۔ 3 صدی کے آخر تک ساسانی بادشاہ ہندوستان اور ایرانی سرحدوں کو ساسانی دائرے میں شامل کیا اور جنوبی ایشیا کے زیادہ تر حصوں پر قبضہ تھا بشمول جدید پاکستان کے کچھ حصے۔ اس کی سرحدیں دریائے سندھ کے پار وادی سندھ میں ساسانی سلطنت سے ملتی تھیں۔ یہ دور بہت اہم تھا۔ اہم رہنماؤں کے دور حکومت میں عظیم کارنامے اور عظیم ثقافتی پیش رفتیں ہوئیں۔ برہمن خاندان سندھ کے علاقے میں یہاں بہت سی چھوٹی بڑی ریاستیں تھیں جن کے نام کچھ یوں تھے۔ اس سرزمین کا ایک اور اہم دور عرب خلافت کی توسیع تھا۔ 7ویں صدی میں
ایک بڑی توسیع ہوئی۔ مشرقی وسطیٰ ساسانی سلطنت کو فتح کرنے کے بعد عرب افواج وادی سندھ تک جا پہنچی۔ محمد بن قاسم نے اموی سلطنت کے لیے سندھ کا بیشتر علاقہ فتح کیا۔ عرب خلافت کے زمانے میں عربی اور فارسی زبان اس علاقے میں تیزی سے پھیلی اور لوگوں کو بہت متاثر کیا۔ غزنوی سلطنت اور پھر غوری سلطنت نے وادی سندھ اور دیگر حصوں میں صدیوں تک حکومت کی۔ دیرپا حکومتوں سے نئی ثقافت مذاہب کو وقت کے ساتھ ساتھ زیادہ سے زیادہ لوگوں نے اپنایا اور ثقافتیں آپس میں گھل مل گئیں۔ 12ویں صدی میں شہاب الدین غوری نے غزنی، ملتان، سندھ، لاہور اور دہلی کو فتح کیا اور 1206 عیسوی میں اس کی شہادت کے بعد اس کا ایک غلام جنرل قطب الدین ایبک دہلی میں تخت نشین ہوا۔ خاندان غلامہ کی حکومت انتہائی تیزی سے پھیلی اور صدی وسط تک درہ خیبر سے لے کر بنگال تک کے علاقے سلطنت میں شامل ہو گئے۔ التمش اور غیاث الدین اس خاندان کے مشہور حکمران رہے۔ دہلی سلطنت وہ واحد سلطنت تھی جس کے دوران بھارت پر ایک خاتون نے حکمرانی کی۔ وہ مسلم تاریخ کی پہلی خاتون حکمران تھی جس کی حکومت مشرق میں دہلی، مغرب میں پشاور، شمال میں کشمیر اور جنوب میں ملتان تک قائم تھی۔ 1379 عیسوی میں تیمور لنگ کے حملے کے باعث سلطنت دہلی کو زبردست نقصان پہنچا۔ لودھیوں کے دوران حکومت میں دہلی سلطنت کافی حد تک بحال ہو گئی اور بالآخر 1526 عیسوی میں ظہیر الدین بابر نے مغلیہ سلطنت کی بنیاد پانی پت میں دہلی سلطنت کے آخری سلطان ابراہیم لودھی کو شکست دے کر رکھی تھی۔ مغلیہ سلطنت اپنے عروج میں تقریباً پورے بر صغیر کی حکومت کرتی تھی، یعنی موجودہ دور کے افغانستان، پاکستان، بھارت اور بنگلہ دیش کے ممالک پر مشتمل خطے پر ان کا دورہ تھا۔ مغلیہ دور پاکستان کی معاشی ترقی، خوشحالی، امن کا دور تھا جو تقریباً 2 صدیوں پر محیط رہا۔ جدید پاکستان کے زیادہ تر علاقے پر برطانوی سلطنت کی ایسٹ انڈیا کمپنی کا قبضہ تھا۔ اس خطے میں تنازعات کا ایک سلسلہ شروع ہوا جس میں انگریزوں افغانوں سے جنگ، دیگر حصوں کے مقامی سکھ حکمرانوں کے مقابلے کے بعد برطانوی راج کا حصہ بنا اور یہ 14 اگست 1947 تک اسی طرح سے رہا اور پاکستان نے آزادی حاصل کی اور قائد اعظم محمد علی جناح نے فرمایا، آپ آزاد ہیں، آزاد رہیں۔ آپ لوگ اس ملک پاکستان میں اپنی عبادت گاہوں، مسجدوں یا مندروں میں جانے کے لیے آپ کا مذہب کیا ہے، ذات کیا ہے، قوم کیا ہے، اس کا حکومت کے معاملات سے کوئی تعلق نہیں۔ آزادی کے بعد کئی تنازعات ابھرے جس میں یہ تھی پاکستان کی تاریخ جس کا آپ نے تیزی سے مشاہدہ کیا۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی تو ہمارے چینل ڈسکور پاکستان ہیریٹیج کو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں۔